اردو ادب 20ویں صدی میں دوسرا دور 1936 سے 1947 تک کے عرصے پر محیط۔ 20ویں صدی کے دوسرے دور میں اردو زبان و ادب کی ترقی میں اضافہ ہوا۔ عالمی ادب کا ترجمہ بھی اردو ادب میں ہوا۔ صحافت اور ادب دونوں کو فروغ ملا۔ کارل مارکس کے نظریہ اشتراکیت نے دنیا میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ روسی مصنفین چیخوف، ترگیف، ٹالسٹائی وغیرہ نے معاشرے کی سوچ کو بدلا۔ اقبال بھی نظریہ اشتراکیت سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ادب معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لاتا ہے، معاشرتی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اشتراکی تحریک کے نظریات کے تحت ادب سے معاشرے میں تبدیلیاں پیدا کی جا سکتی تھیں۔ اس تحریک کے ساتھ ہی ایک علمی تحریک جسے علم نفسیات کی تحریک کہا جاتا ہے وہ بھی شروع ہوئی۔ فرائڈ نے خواب، شخصیت اور تحلیل نفسی جیسے نظریات پیش کیے۔ فرائڈ نے انسانی شعور کو شعور اور لاشعور کی سطح پر تقسیم کیا۔ اس علم نے انسانی ذہن کو متاثر کیا۔ ادب میں نئے نئے رجحانات اور تحریکیں سامنے آئیں۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز بھی اسی دور میں ہوا۔ رومانیت اور حقیقت نگاری کے سنگم نے ایک نئی سوچ کو راہ دی۔ انگارے افسانوی مجموعے کے منظر عام پر آنے سے ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ انگارے کو ضبط کر لیا گیا۔ ترقی پسند تحریک کے حوالے سے سجاد ظہیر کا نام اہم ہے۔ ان کے نظریات پر کمیونزم کے اثرات ملتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک بنیادی طور پر روسی انقلاب سے متاثر تھی۔ 1936 میں اسی کا پہلا اجلاس منشی پریم چند کے زیر صدارت ہوا۔ منشی پریم چند کا صدارتی خطبہ اس تحریک کا منشور ہے۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد ادب برائے زندگی پر یقین تھا۔ جدید اور صحت مند اقتدار کے فروغ کے ساتھ قدیم اقدار کو ترک کرنا تھا۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب کی پہلی تحریک تھی جس کا ایک باضابطہ منشور تحریر کیا گیا۔ ترقی پسند تحریک کے مقاصد میں ادب برائے ادب کی بجائے ادب برائے زندگی کو فروغ بنیادی مقصد تھا۔ طبقاتی کشمکش میں مزدور اور غریب کی حمایت کو اہمیت دی گئی۔ بے مقصد اور بے روح تصوف سے گریز کیا گیا۔ اس تحریک نے فعال اور منظم طریقے سے استدلال اور حقیقت پسندانہ تجزیے کو فروغ دیا۔ یہ تحریک سر سید کے بعد سے پرزور اور مؤثر ترین تحریک ثابت ہوئی۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، تحریک سر سید کے بعد اردو ادب کا سب سے پرجوش اور پرزور تخلیقی مظاہرہ تھا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ مباحث: یہ تحریک زندگی پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ ادب میں نئے نئے مباحث پیدا کرنے کا باعث بھی بنی تھی۔ ترقی پسند تحریک نے اس دور کے نمایاں لکھنے والوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس تحریک کے تحت جو ادب تخلیقی ہو، اس پر ترقی پسند نظریے کی گہری چھاپ نظر آتی تھی۔ اس تحریک نے جو ادب پیش کیا اس نے زندگی کو متاثر کیا ہے۔ اس تحریک کے نظریات کے تحت ادب اور سماج کا ہیرو مزدور ہے۔ ترقی پسند شاعری اور نثر پر اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ اس تحریک میں مستقبل کی طرف لپکنے کا جنون نظر آتا ہے۔ اچھی تحریک کے تمام لوازمات رکھنے کے باوجود یہ تحریک انتہا پسند لکھنے والوں کی وجہ سے توازن اور اعتدال کی راہ سے ہٹ گئی۔ بعض ادباء نے فحاشی اور اوڈیانی کو ترقی پسندی سمجھ لیا۔ اس تحریک کے آخری دور میں آویزش عمل اور رد عمل میں سیاسی عمل زیادہ تیز نظر آتا ہے۔ ادب پر کم توجہ دی گئی۔ اس دور میں ترقی پسند ادیبوں نے بہت کم لکھا اور جو لکھا اس پر سیاست کے اثرات ملتے ہیں۔ سیاست کے غلبے نے اس تحریک کو مٹا ڈالا۔ بقول ڈاکٹر انور سدید، آخری دور میں تحریک پر سیاست نے غلبہ بیجا پا لیا جس سے اس تحریک کا ادبی پہلو بری طرح مجروح ہوا اور بالآخر یہی اس کے زوال کا باعث بن گیا۔ 1936 سے 1947 تک اس تحریک کے نظریات نے اس دور کے ادیبوں کو متاثر کیا۔ اس دور میں یہ تحریک وسیع ہوئی۔ 1947 کے بعد اس تحریک کے ادب پر ترقی پسند نظریے کی چھاپ نے اسے عبرتناک زوال سے دوچار کر دیا۔ نعرے بازی اور پروپیگنڈے کا عنصر اس دور میں واضح نظر آتا ہے۔ اس تحریک کے رد عمل میں حلقۂ ارباب ذوق کی بنیاد رکھی گئی۔
اس تحریک کے مقاصد اور نظریات سے مخالفت رکھنے والوں نے حلقۂ ارباب ذوق کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد آتا ہے اس کا دوسرا دور۔ اس دوسرے دور میں اردو افسانے نے خاص طور پر ترقی کے حوالے سے اس دور کو اردو افسانے کا زرعی دور کہا جا سکتا ہے، یعنی دوسرا دور افسانے کا۔ پریم چند نے حقیقت نگاری کے نظریے سے افسانے کو داستان سے نکال کر زندگی کی طرف مائل کیا۔ ان کے افسانوں میں ترقی پسند نظریات کے اثرات ہیں۔ انہوں نے ہندوستانی معاشرت کی عکاسی کی ہے۔ کرشن چند کے افسانے سماجی شعور کے آئینہ دار ہیں۔ ان کے نمائندہ افسانوں میں داتا، کالو بھنگی، بالکونی وغیرہ انسان کی ازلی اور ابدی محرومیوں کو کھلا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ترقی پسند نظریات کے حامل انسانوں میں تین غنڈے، پشاور ایکسپریس اور چیری کے پھول وغیرہ شامل ہیں۔ اختر حسن رائے پوری کے افسانوں میں زندگی کا اور آویزش اس انداز میں کی گئی ہے کہ زندگی کا پیکار اور آویزش کو نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ راجندر سنگھ بیدی بھی اس دور کے اہم افسانہ نگار ہیں۔ ان کے نمائندہ افسانوں میں گرم کوٹ، دوسرا کنارہ، لاجونتی وغیرہ مقصدیت کے حامل ہیں۔ عصمت چغتائی کے افسانوں پر جنس حاوی نظر آتی ہے، ٹھہراؤ اور توازن کی کمی ہے۔ احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں دیہات کا پس منظر خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے نمائندہ افسانوں میں رئیس خانہ، الحمدللہ، کنجری وغیرہ اہمیت ہیں۔ شوکت صدیقی اختر اور این وی بیگم، رشید جہاں، صالحہ، عابد حسین، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، حمیدہ اختر، حمید آغا سہیل وغیرہ قابل ذکر نام ہیں۔ دوسرے دور کی شاعری اور صحافت۔ پہلے ہم شاعری کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا دور افسانے کی طرح شاعری کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ اس دور میں شاعری نے کافی تیزی سے ترقی کی نظم، معرہ اور آزاد نظم کو فروغ دیا۔ اس دور کے اہم شعراء میں فیض احمد فیض، نون میم راشد، احمد ندیم قاسمی، ظہیر کاشمیری، ساہد لدھیانوی، میرا جی، ابن انشا، یوسف ظفر، اختر الایمان، مجاز، جان نثار اختر وغیرہ شامل ہیں۔ اس دور میں راشد نے آزاد نظم کے فروغ کے لیے کوششیں کیں اور ان کے شعری مجموعوں میں ماورا اور لا انسان وغیرہ شہرت کے حامل ہیں۔ اس دور کے اہم ترین شاعر اقبال ہیں۔ اس دور میں جدید اصناف شاعری، نظم، آزاد نظم اور معرہ نظم نے ترقی کی۔ اس کے بعد ہے اردو صحافت۔ 1940 میں نمائے وقت کا اجرا ہوا۔ یہ رسالہ 15 روزہ کی صورت میں سامنے آیا۔ 1944 کے قریب یہ رسالہ روزنامہ بن گیا۔ 1944 کے قریب دوسرے دور میں انقلاب زمیندار اور احسان جیسے اخبار بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ سکھوں کا اخبار اجیت بھی اسی دور کا ہے۔ اس دور کے اہم ادبی رسائل میں ادبی دنیا، ساقی، ہمایوں اور نیرنگ خیال مشہور ہیں۔ اسی دور میں نیا زمانہ، نیا ادب اور قومی جنگ وغیرہ رسائل بھی جاری کیے گئے۔ ادب لطیف اور شاہکار وغیرہ بھی اسی دور کے اہم ادبی